السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان کی مبارک ہو، اور میری بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس مہینے کو واقعی بہت بابرکت اور تقوی سے بھرپور مہینہ بنائے، اور حقیقی معنوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شعور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب ہو، کیونکہ تقوی جو ہے وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کو ہر دم اپنے قریب پانے کا، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس اور اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے ایک خصوصی تعلق جو ہر وقت انسان کو اپنے اندر محسوس ہو۔ اور روزہ چونکہ ایک خاص کیفیت بھی ہوتی ہے ہماری جسمانی بھی، تو ہمیں جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی یاد دہانی کراتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی پیار اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے اندر اس کیفیت کو بہت اچھا کر دے کہ جب آپ دن میں روزے سے ہوں تو بھی اللہ کی یاد میں رہیں، اور جب رات آپ تراویح پڑھیں، قیام اللیل کریں، تو اس وقت بھی قرآن سے رہیں۔ آج کا موضوع ہے تعصب نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تعصب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ اسلام کے مخالف ہو گئے، جیسے مکہ میں قریش، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے۔ قرآن میں کئی جگہ اس واقعے کا ذکر آیا ہے، مگر قرآن میں اس کے مقابلے میں جو تدبیر بتائی گئی، یعنی مخالفت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، وہ یہ نہیں تھی کہ تم ان کی سازشوں کو بے نقاب کرو، یعنی ان کی کانسپریسیز جو ہیں ان کو ریویل کرو اور ان کے پیچھے جاؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جا کے چھپ کے سنو اور دیکھو، ان کے خلاف جوابی تحریک چلاؤ، ان کی سازش اور عداوت کو ختم کرنے کے لیے ان سے لڑائی کرو۔ اس کے برعکس قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کو صرف ایک ہدایت دی گئی، اور وہ توکل علی اللہ تھی، یعنی سازشوں اور دشمنیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ خصوصی طور پر مکہ کے جو حالات ہیں، ہاں مدینہ میں صورتحال بدلتی ہے، جب وہ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی ان کا مقابلہ اسی طریقے سے کرو۔ اس قسم کی باتوں سے بے نیاز ہو کر اپنی مثبت سرگرمیوں کو جاری رکھو، کیونکہ مکہ میں جب کبھی وہ آ کے مسلمان کیسے بھی تھے، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور ان کے کچھ ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم شرک کرتے تھے تو ہم عزت سے رہتے تھے، اور اب ہم اسلام لائے ہیں تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اور ہمارے دشمن جو ہیں ہمارے اوپر بہت زیادتی کر رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم ان سے لڑیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ تو آپ نے اس وقت اجازت نہیں دی، کس بنا پر کہ تم ابھی کمزور ہو، ابھی تھوڑے ہو۔ ہاں جب مدینہ میں ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ کی اجازت دی، لیکن جب تک مکہ میں تھے تو اس وقت کیا حکم تھا اللہ کا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، اور ساری توجہ کس پہ رکھو؟ اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، عبادت کی طرف، تزکیہ کی طرف، اللہ سے تعلق اور اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ باندھ کر رکھو۔ یہ ایک بہت اہم ہدایت تھی۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذہن کو منفی سوچ سے ہٹا کر مثبت سوچ کی طرف ڈال دیا۔ ایک لفظ میں اس قرآنی تعلیم کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں میں جینے کی بجائے اپنے آپ میں جیو، یعنی یہ دیکھنے کے بجائے اور کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو کہ تم خود کیا کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بھر جائے کہ دوسرے لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تمام لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہر ایک پر شبہ کرنے لگیں گے، ہر ایک پر شک کریں گے، حتیٰ کہ خود اپنے فرقے کا کوئی فرد اگر کوئی رواداری کی بات کرے گا تو آپ اس کو الٹے مفہوم میں لے کر یہ سمجھیں گے کہ یہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے۔
یعنی غیر تو غیر، اپنوں کو بھی غیر بنا لیں گے آپ، اور اس طرح آپ خود اپنے لوگوں کو اپنے سے دور کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیں گے. کیونکہ جب تک باہم لوگوں میں اکٹھے کام کرنے والوں میں آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کو وہ سپورٹ نہیں دیتے تو وہ کمزور ہی رہ جاتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں پاتے. تو آپس میں کام کرنے والوں کا ایک دوسرے پر اعتماد کرنا اور ان کو اپنا سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے. لیکن سازشی ذہن جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ہر وقت منفی باتیں سوچتا ہے. سازش یا عداوتی یعنی دشمنی والے ذہن کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگ موضوعی طرز فکر یعنی آبجیکٹو تھنکنگ کو کھو دیتے ہیں. آبجیکٹو تھنکنگ کیا ہے؟ کہ جس چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے یا اس کو تمام اور چیزوں سے ہٹا کر اسی کے اوپر توجہ کر کے اس کو اور چیزوں سے ڈس ایسوسیٹ کر کے الگ طور پر اس کو دیکھا جائے، یعنی باعث نہ ہو آپ. ان کی ساری سوچ جانبدارانہ اور متعصبانہ بن جاتی ہے. یعنی جن کی تھنکنگ آبجیکٹو نہیں ہوتی پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسروں کے ادھر ادھر کی باتیں سوچتے رہتے ہیں. وہ حقیقتوں کو ویسا ہی نہیں دیکھ پاتے جیسے وہ ہیں. ان کی مثال اس انسان کی ہو جاتی ہے جو اپنی آنکھ میں کسی خرابی کی بنا پر باغ کے صرف کانٹوں کو دیکھ سکے. ایسا انسان گویا ایک فل بلائنڈ انسان ہے، جیسے کلر بلائنڈ ہوتے ہیں. اس کو سارا باغ صرف کانٹوں سے بھرا ہوا دکھائی دے گا. یعنی دنیا میں صرف وہ شکوے گلے کرتا رہے گا، یہ بھی مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یا یہ خرابی ہو رہی ہے، وہ بھی خراب ہے، وہ بھی خراب ہے، اور دنیا تو رہنے کی جگہ نہیں، لہٰذا کیا کرنا ہے، بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اکثر آپ نے دیکھو کہ لوگوں کے اندر ایک مایوسی بھی ہوتی ہے، لوگوں کے خلاف ایک نفرت بھی ہوتی ہے، اور جو امکانات ان کے پاس ہوتے ہیں، جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں، ان کو وہ استعمال نہیں کرتے. کہ جن کو سارا باغ صرف کانٹوں سے بھرا ہوا دکھائی دے. اسی وقت باغ میں ہزاروں خوبصورت پھول کھلے ہوئے موجود ہوں گے، مگر وہ ان کو دیکھنے سے محروم رہے گا. اس کو صرف خرابی ہی نظر آئے گی، خراب لوگ ہی دکھیں گے. تو جب آپ کو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آ رہی ہو، جب آپ کو کسی کی خوبی اور بھلائی دکھے ہی نہ، جب آپ لوگوں کے خیر سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکے، تو پھر آپ دنیا میں کیا کر کے جائیں گے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اچھے حالات کب تھے. خیر اور شر کی قسم شروع سے چلتی آ رہی. ڈے ون سے ہی شیطان اپنا کام کر رہا ہے. جہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، ایک طرف فرشتے تھے، دوسری طرف شیطان تھا. کشمکش تو وہی شروع ہو گئی تھی. دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کے اندر بھی وہ چیزیں آ گئی. حابیل اور قابیل کی شکل میں تاریخ آپ کو بتاتی کہ کیا ہوا. اور اسی طرح ہر جگہ پر اچھے برے دونوں طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ سب کو برائی سمجھنے لگے تو اچھے لوگوں کو صحیح ڈائریکشن نہیں دے سکیں گے. مثلا اگر کوئی لوگ آپ کی بات نہیں سنتے اسلام کی، تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں. اگر آپ نے سب کو جنرلائز کر کے یہ کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں سنتا، تو آپ کسی کو بھی اپنی بات نہیں پہنچا سکیں گے. جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم ہمسایہ کو اچھی باتیں لکھ کر بھیجیں، پھر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ نہیں، وہ تو نہیں سنیں گے. نہیں، کیسے نہیں سنیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ اگر 100 میں سے 99 نہ سنے تو کوئی ایک سن بھی لے. تو اس ایک کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو سزا دیں اور خیر سے محروم رکھیں؟ تو ہر ایک کو اس کو الگ ایک انسان سمجھ کر اسے ڈیل کریں. ایک کا تجربہ دوسرے کو مسلط نہ کریں. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ مثبت سوچ کی وجہ سے آپ بہت سے لوگوں کے اندر خیر کا پیغام لے جا سکتے ہیں. استاذہ، یہ 2-3 کمنٹس تھے. یہ لکھتی ہیں: السلام علیکم استاذہ، ایک بات جو مجھے بہت شدت سے محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ اس کتاب کا نام اسلامک تعارف ہے، یعنی یہ سب چیزیں اسلام کا شعار ہے. ایک مسلمان کا بنیادی اخلاق ہے جو ایک دین میں داخل ہونے یا دین کا حامل ہونے کی وجہ سے ہونا مست ہے. یہ سوچ آتے ہی مجھے اپنے آپ پر بہت شرمندگی ہوئی کہ ابھی تک ہم نے جتنے ٹاپکس پڑھے ان میں سے زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یہ بھی دین کی نمائندگی ہے. اسی سوچ نے مجھے موٹیویٹ کیا اور ہر ٹاپک کی وہ باتیں الگ رکھی جو میرے اندر بالکل نہیں، اور وہ ایک طویل لسٹ ہے. انشاءاللہ اس رمضان میں ان سب باتوں کو جو میرے اندر نہیں ڈیولپ کرنے کی نیت کی ہے، کیونکہ میرے اندر
اگر بیسک اخلاق ہی نہیں تو میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے؟ جزاک اللہ استاذہ، یہ آپ کے پڑھانے کا انداز ہے جس نے ایسی سوچ ابھاری، ورنہ اگر خود یہ کتاب پڑھتی تو دل ویسا ہی مردہ رہتا جیسے پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کا نمائندہ بنا۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن، آپ نے کتاب پڑھانے کا مقصد دوبارہ سب کو یاد کرا دیا۔ ایکچولی جب ہم نے کتاب شروع کی تھی تو اس وقت ہمارے سامنے ایک مقصد یہ تھا کہ ہم اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لے سکیں، اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم دوسرے لوگوں کو، خصوصاً نان مسلمس کو، کیونکہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ کریں اور ان تک دین کا پیغام پہنچائیں۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو صرف مخصوص ریچولز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی نان مسلم یہ سوال کرے کہ آپ اسلام کو انٹروڈیوس کریں یا وٹ از اسلام، تو ہم اس میں صرف چند ایک بنیادی باتوں کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلام کی ایک بہت وسیع اور جامع پکچر یہ کتاب دکھاتی ہے ہم کو کہ کیا کیا چیزیں اسلام کے اندر ہیں اور اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام صرف چند بنیادی ایمانیات سے متعلق چیزوں کا نام ہی نہیں، صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام ہی نہیں، اس میں اخلاق اور معاملات کی بھی بے شمار بہترین تعلیم ہمیں دی گئی ہے، اور ہم سب کو بھی اپنے عمل سے، یعنی ایمان اور عبادت وہ ہمارا اپنا ایک ذاتی عمل ہے۔ ہم مسلمان ہیں یا نہیں، ایمان کے جتنے بھی جز ہیں، اللہ، رسول، آخرت، کتابوں پر ایمان وغیرہ، یہ تو ہمارا ایک ذاتی فعل ہے، کسی کو تو اس کا علم نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اسی طرح عبادات ہے تو عموماً ہمارا وہ ایک ذاتی عمل ہو جاتی، نماز کو پڑھیں ہم یا روزہ رکھیں تو اس سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن زکوٰۃ اور حج کا چلے کسی حد تک دوسرے انسانوں تک فائدہ جاتا ہے، مگر اصل فائدہ خود ہم ہی کو پہنچتا ہے، یا عموماً ہم ان کو حقوق اللہ کی کیٹیگری میں لے آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ڈے ٹو ڈے لائف اور ہر وقت ہر لمحہ ہماری زندگی سے متعلق ہے، اس میں عموماً ہم غفلت برتتے ہیں۔ تو بے حد ضروری ہے کہ ہم اس وسیع کانسیپٹ کو سمجھیں اور اس کو جانیں۔ تو جزاکم اللہ خیرن کہ آپ نے ایک ریمائنڈر دے دیا۔ استاذہ ایک اور اسٹوڈنٹ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم، ماشاءاللہ اسلام ایک تعارف کے لیکچرز بہت انسپائرنگ ہیں۔ چیپٹر تعصب نہیں میں ہمارے لیے خاص طور پر یہ سبق اور اس سوچ کی اصلاح ہے کہ دوسروں کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوں۔ ہم سب کے اندر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم مختلف مواقع اور معاملات میں نیگیٹو باتوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اسی کی بیس پر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ اخلاق تعلقات کو خراب بھی کرتا ہے اور ذہنی انتشار بھی پیدا کرتا ہے۔ میں نے یہ سیکھا کہ تمام معاملات میں ہمیں دوسروں کے حالات کو سمجھنا چاہیے اور پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، اور صرف ایک واقعے کی وجہ سے ججمنٹل ہو کر تعلقات نہیں توڑنے چاہیے۔ بالکل۔ پھر استاذہ یہ ایک اور اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ہے، اسلام ایک تعارف کی کلاس کا مجھے بہت بے چینی سے انتظار رہتا ہے، حالانکہ کچھ ہی کلاسز سنی ہیں مگر ان کو سن کر بہت لطف آتا ہے۔ میں نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ آپ سے اس طرح لائیو بھی پڑھیں گے، الحمدللہ۔ خیر استاذہ، مجھے اس ٹاپک میں پھول بلائنڈ والی اگزامپل بہت اچھی لگی، اور مجھے لگا کہ جب ہم لوگوں کی صرف خامیوں اور وقتی نیگیٹو رویوں پر نظر رکھتے ہیں تو ہم انتہائی بدذوق انسان ہیں، کیونکہ ہم پھول جیسی خوبصورت چیز چھوڑ کر کانٹے پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم ہر انسان کو پھول کی طرح سمجھیں تو ہم ہمیشہ اس کی خیر پہ نظر رکھیں گے، اس کی نیگیٹو باتوں کے وقت ہمیں تمام پازیٹیو اور اچھی باتیں یاد آئیں گی۔ مثلا بعض دفعہ گلاب کا پھول گلدان میں لگاتے وقت کانٹا چپ جائے تو ہم کانٹا پھینک دیتے ہیں اور گلاب گلدان میں لگا دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے کہ گلاب کو پھینک دیں۔ اسی طرح اگر ہماری کسی دوست یا رشتے دار سے غلطی ہو جائے تو اس کی اذیت والی باتوں کو کانٹے کی طرح نکال کر پھینک دیں اور اس شخص کی باقی خوبیوں پر نظر رکھیں، اس سے دل صاف رہے گا اور معاملات میں خوشگواری بھی ہوگی۔ استاذہ کیا میں نے پھول کی مثال سے اس کو صحیح ریلیٹ کیا ہے؟ بالکل صحیح کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھے، من کی سوچ سے محفوظ رکھے، تعصب اور پریجوڈس اور باعث ہونے سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم اس دنیا میں جو خیر اور بھلائی اور نیکی کرنے کے امکانات ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.